اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کوہ نور ہیرے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے مختلف ہندوؤں اور مسلمان حکمرانوں سے ہوتا ہوا 1526 میں مغل بادشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت آیا جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کیا تھا۔ بابر بادشاہ کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب بابر نامہ میں بھی اس ہیرے کا ذکر موجود ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ یہ ہیرا اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے بدلے ملنے والی رقم سے دنیا بھر کے تمام لوگوں کو 2 دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ نالج فیکٹری کے علمی دوستوں، بابر بادشاہ کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس پہنچا، اس کے بعد اکبر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے پوتے شاہ جہاں نے اسے خزانے کی تجوری سے نکلوا کر اپنے پاس رکھ لیا اور اسے بعد میں تخت طاؤس کی زینت بنا دیا۔ شاہ جہاں کے بعد جب اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا تو اس نے اپنے باپ شاہ جہاں کو آگرہ میں قید کروا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے شاہ جہاں کے قید خانے کی کھڑکی پر کوہ نور ہیرے کو اس زاویے سے رکھوایا کہ تاج محل کا عکس اس میں نظر آتا تھا۔ خواتین حضرات، مزے کی بات یہ ہے کہ اس ہیرے کو کوہ نور کا نام نادر بادشاہ نے دیا تھا۔ 1739 میں جب نادر بادشاہ نے آگرہ اور دہلی پر حملہ کیا تو واپسی پر تخت طاؤس کے ساتھ اس ہیرے کو بھی ایران لے آیا۔ جب نادر شاہ نے پہلی بار اس ہیرے کو دیکھا تھا تو اس کی زبان سے کوہ نور نکلا تھا۔ کوہ نور کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ، اور اس طرح 1739 میں اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑ گیا۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ کوہ نور ہیرے کو نادر بادشاہ سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، لیکن مغل بادشاہ محمد شاہ کے کسی گھر کے بھیدی نے ہی نادر شاہ کو اطلاع کر دی کہ ہیرا محمد شاہ کی پگڑی میں چھپا ہوا ہے۔ ہیرے کے بارے میں خبر ملتے ہی نادر شاہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک تقریب کا انعقاد کیا کہ وہ دہلی کا تخت محمد شاہ کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تقریب کے دوران یکا یک اس نے محمد شاہ سے پگڑی بدل دوستی کا اعلان کیا اور رسم کے مطابق اپنی پگڑی اتار کر محمد شاہ کے حوالے کر دی۔ جواب میں محمد شاہ اسے اپنی پگڑی دینے سے انکار نہ کر سکا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد نادر شاہ اپنے کمرے میں گیا اور پگڑی کے بل کھول کر اس میں چھپا ہوا ہیرا نکال لیا۔ ہیرے کی چمک سے کمرہ جگمگا اٹھا اور اس کی زبان سے نکلا کوہ نور۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد کوہ نور ہیرا افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آ گیا۔ 1830 میں معزول حاکم شاہ شجاع نے کسی طرح وہ ہیرا حاصل کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کابل سے لاہور پہنچ گیا۔ وہاں وہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ملا اور اس سے ہیرا پیش کر کے درخواست کی کہ وہ ایسٹ انڈیا کے انگریزوں کو کسی طرح آمادہ کرے کہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے اس سے چھینا گیا اقتدار واپس دلائیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرا اپنے پاس رکھ لیا اور 1839 میں مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد وہ ہیرا اڑیسہ کے جگن ناتھ مندر کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس کی وصیت پر عمل نہ ہو سکا اور 1848 میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور لاہور کے قلعے پر برطانیہ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ میثاق لاہور میں جو شرطیں تحریر کی گئی تھیں، ان میں ایک واضح شرط یہ بھی تھی کہ کوہ نور ہیرا ملکہ برطانیہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور یوں کوہ نور ہیرے کو بڑی حفاظت کے ساتھ ایک بحری جہاز میں انگلینڈ پہنچا دیا گیا۔ حفاظت کے خیال سے اس ہیرے کی برطانیہ روانگی کی خبر اخباروں سے پوشیدہ رکھی گئی اور اس قدر رازداری برتی گئی کہ جہاز کے کیپٹن اور دیگر عملے کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس لوہے کے باکس میں کیا رکھا ہوا ہے۔ بہرحال تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود ہیرا لے جانے والے جہاز کا وہ سفر خاصا پرخطر ثابت ہوا۔ جب یہ جہاز موریشس پہنچا تو جہاز میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ بندرگاہ والوں نے جہاز کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ جہاز والے آئندہ سفر کے لیے ضروری سامان، راشن وغیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن موریشس کے لوگوں نے ان کے خلاف جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جہاز بندرگاہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر گولیاں برسائی جائیں۔ موریشس سے روانہ ہونے کے بعد جہاز سخت طوفان میں پھنس گیا۔ بہرحال 16 اپریل 1850 کو انڈیا سے روانہ ہونے والا جہاز تقریباً 86 دن کے سفر کے بعد انگلینڈ پہنچ گیا، اور اسی سال کوہ نور ہیرے کو ہائیڈر پارک میں رکھا گیا تاکہ عوام الناس اس کا دیدار کر سکیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت 1851 سے کوہ نور ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے، جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہتے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم
जिम कालान से मुतालबा किया था कि वो कोहिनूर हीरा पाकिस्तान को वापस लौटाए। पाकिस्तान के अलावा इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान भी हीरे की मलकियत के दावेदार हैं। ये तमाम ममालिक वक्तन फ़वक्तन इंग्लैंड से हीरे की वापसी का मुतालबा करते रहते हैं। आजकल कोहिनूर हीरा टावर ऑफ लंदन में मौजूद है और मलका बरतानिया की ख्वाहिश पर इसे वहाँ रखवाया गया है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।